السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق گفتگو کریں گے، جنہیں سب سے پہلے امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ وہ صحابی رسول کے متعلق گفتگو کریں گے جسے اللہ تبارک و تعالی سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کے ذریعے داخل اسلام کیا۔ وہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کریں گے، جن کی شان یہ ہے کہ جن کے خیالات ہوتے ویسے ہی قرآن مجید کے نزول کی کئی آیتیں ایسی آتی ہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کے وجہ سے اسلام کو عزت حاصل ہوئی اور جن کی وفات پر اسلام روتا ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کل بھی ہمارا بیان ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اتنا کلیئر نہیں رہا، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں پہلے لاؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ العالمین تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو تو داخل اسلام فرما اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ دو افراد کا، مکے کے طاقتور افراد کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نام لے کر دعا کی۔ ایک اس میں عمر بن خطاب ہے اور دوسرے عمر بن حشام۔ عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا، دراصل اس کا پرانا نام ابو الحکم ہے، لیکن چونکہ حکمت سے دور تھا اس لیے اس کو ابو الحکم کے بجائے ابو جہل کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو ناموں میں سے حضرت عمر کے نام کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیا اور حضرت عمر داخل اسلام ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو 40 میں جو مسلمان بنے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ مقدس ہستی جس نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام فاروق رکھا گیا۔ فاروق کا مطلب فرق کرنے والا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت اپنی بہن کے پاس گئے، جب کہ معلوم ہوا کہ ان کی بہن داخل اسلام ہو چکی ہے تو بہت نفرت اور غصے کی حالت میں بہن کے پاس گئے کہ یہ اسلام کیوں قبول کر لی ہے۔ جب وہاں پر آئے تو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا انہوں نے سنا۔ وہاں پر جب قرآن کی تلاوت چل رہی تھی بہن کے گھر اور آواز کلام مجید کا سنا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دل بدلا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے حبیب کی دعا تھی اور یہاں پر دل بدل رہا تھا فاروق اعظم کا، اور پھر وہ اپنی بہن کے گھر سے نکل کر دارالارقم آئے۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے اس گھر میں دعوت اور تبلیغ کا کام ہوا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ میں چھپ کر جب دعوت دیا کرتے تھے، ان ایام میں اسلام کے اندر اعلان نبوت کا جو پہلا سال ہے اس پہلے سال میں بہت زیادہ دقت کے ساتھ کام ہوا کرتا، اور دارالارقم یعنی حضرت ارقم کا گھر کعبۃ اللہ کے بالکل قریب میں تھا۔ اس گھر میں صحابہ جمع ہو جاتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کتاب کی تعلیم دیا کرتے، انہیں شریعت بتایا کرتے اور ان کے اندر اسلامی جذبہ بیدار کیا کرتے۔ تو یہ حضرت ارقم کا گھر تھا، اور حضرت ارقم کے گھر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی موجود تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان ہے، اور جب ابو جہل، دامیہ، عتبہ، شیبہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ کے پاس جب نماز پڑھ رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے تکلیف پہنچائی اور گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ یہ سن کر جب معلوم ہوا حضرت امیر حمزہ کو یعنی چچا جان کو رسول پاک کے،
تو انہیں بہت غصہ آیا کیونکہ اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے. دراصل امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چچا بھی ہوتے ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے سویبہ نامی جو کنیز تھی، ابو لہب کی جو کنیز تھی، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا دودھ پیا ہے، انہی سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے، تو وہ دودھ شریک بھائی بھی اس طرح سے بنتے ہیں. بہرحال حضرت امیر حمزہ کو بہت غصہ آیا، جلال آیا کہ میرے بھتیجے کو اس طرح سے ایذا دی گئی ہے. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، لیکن انہیں بالکل ناپسند ہوا. اور اس کے بعد وہ ایک تیر لے کر بیٹھ گئے حرم شریف میں. اور جب ابو جہل وہاں بیٹھا تھا چند لوگوں کے ساتھ، تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ امیر حمزہ کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آتے اور وہ بچنا چاہتے تھے. لیکن اسی اثنا میں انہوں نے تیر سے مارا ابو جہل کو، اور مارنے کے بعد وہ بلک اٹھا تکلیف سے. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اے محمد، میں نے تمہارے ساتھ جس نے جھگڑا کیا اس سے بدلہ لے لیا ہے، اور ابو جہل کو میں نے مارا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے، بدلہ لینے پر خوش نہیں ہوئے، ابو جہل کو مارنے پر بھی خوش نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا کہ اے چچا جان، اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کے ساتھ میری رسالت کو قبول کیجئے. یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ بالکل قبول کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ داخل اسلام ہوئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ داخل اسلام ہونے سے اسلام کو بڑی طاقت ملی. اس کے تیسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایک آدمی کو ناراض ہو کر کہہ رہے تھے کہ تو نے کیا اسلام قبول کر لیا ہے، کیا تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ سے تم یہ پوچھتے ہو، تمہارے گھر میں تمہاری بہن نے خود اسلام قبول کیا ہے. اس غصے میں آ کر بہن کو مارا، اور بہن کو مارنے کے بعد جب بہن کے پاس سے قرآن کی تلاوت سنی، اور اس کے بعد افسوس بھی ہوا بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے. اور آنے کے بعد اللہ نے چونکہ دل تبدیل کر دیا تھا، اور جب وہ آ رہے تھے تو دارالارقم میں جو پہلے سے صحابہ تھے وہ کچھ فکر مند ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، عمر اس سمت میں آ رہے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ نے اس وقت تلوار اٹھا کر فرمایا اگر عمر کے ارادے ٹھیک ہے تو پھر خیر ہے، لیکن اگر وہ بدنیتی سے ادھر آتے ہیں تو یہ تلوار ہے جو عمر کا کام کر دے گی. اس طرح سے حضرت امیر حمزہ نے حوصلے اور ہمت کے ساتھ وہ بات کہی جو کہ آپ ہی کا حق تھا. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے دستک دی اور دروازہ کھولا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے ان کی طرف دیکھا. بس وہ دیکھنا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسے اسیر ہوئے کہ زندگی ان کی بدل گئی، اور وہ کلمہ پڑھے داخل اسلام ہو گئے. 40ویں مسلمان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے. اور اس کے بعد وہاں پر جتنے صحابہ تھے جوش میں انہوں نے نعرہ بلند کیا، تکبیر بلند کی، اور اللہ اکبر کے فلق شگاف آوازیں وہاں پر بلند ہوئی. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم حق پر ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تو پھر کیوں ہم چھپ کر نماز پڑھیں؟ ہم بھی اعلانیہ طور پر نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کے پاس ایک قافلے کی شکل میں 2 صفوں کے ساتھ میں، ایک میں حضرت سیدنا امیر حمزہ تلوار لے کر ٹھہرے تھے، ان کے پیچھے چند صحابہ تھے. ایک فاروق اعظم تھے جو تلوار لے کر کھڑے تھے، ان کے پیچھے چند صحابہ تھے. اس طرح سے مسلمانوں کا پہلا قافلہ، پہلا ایک شان روب کے ساتھ ایک چیز جو ہو رہی تھی کہ اعلانیہ طور پر نماز پڑھنا ہے کعبہ معظمہ کے پاس. تو وہ نماز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور امیر حمزہ دونوں لے کر قافلہ جا رہے تھے، اور وہاں پر کعبہ معظمہ کے پاس پہنچے اور سب نے نماز پڑھی. تو جتنے لوگ تھے جو مشرکین تھے ان سب کو بہت رنج ہوا، بڑا صدمہ پہنچا قریش کو کہ یہ کیا حال ہے کہ یہ عمر بن خطاب بھی اسلام قبول کر لیے ہیں، اور باطل کے درمیان میں جو حق کو جدا کر کے جو چیز کر دکھائی تھی وہ فاروق اعظم ہے. اس فرق کی وجہ سے آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا کیا گیا، اور وہ عمر بن خطاب کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے. یہ دلائل النبوہ میں اس طرح سے واقعہ نقل ہے. تو حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے رسول پاک کی بارگاہ میں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زمین پر جیسے صحابہ خوش ہو رہے ہیں ایسے ہی آسمان پر فرشتے جشن منا رہے ہیں. فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے پر آسمان پر فرشتے خوشی منا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں.
جیسے کہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے اور اسلام کا عروج اور اسلام کا زوال یہ دونوں فاروق اعظم ہی کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سے حضرت سیدنا عمر اسلام لائے تب سے اسلام ترقی ہی کرتا گیا، اور جب شہید ہو گئے فاروق اعظم اس کے بعد اسلام کی شان میں کمی آتی چلی گئی، وہ شان پھر نہ ملی۔ فاروق اعظم کے بعد اسلام کو وہ شان کبھی نصیب نہ ہو سکی جو شان پہلے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تب سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا، اور جب سے حضرت عمر پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، اس کے بعد سے اسلام کو وہ شان نصیب نہ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر کی شان بیان کی ہے، ایسی شان کہ بالکل جداگانہ۔ ارشاد فرمایا کہ میں خواب میں میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت جبریل امین مجھے ایک طرف لے گئے تو میں نے ایک محل دیکھا، اس محل کے اندر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہی ہے، حور کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جب میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کس کا محل ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو اے عمر تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ یہ سننا تھا۔ فاروق اعظم زار و خطار روتے رہے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا میں غیرت کروں گا؟ آپ کیوں اس طرح سے عرض فرما رہے ہیں کہ کیا میں غیرت کروں گا؟ اس طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جنت کے اندر محل ہے، یہ بات نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب کو اللہ نے علم کامل عطا فرمایا ہے، دین میں کامل فرمایا ہے۔ یہ جو بڑی شان ہے یہ شان حضرت فاروق اعظم کو ہے، اور اتنے جلالی صحابی ہے، دیگر صحابہ کے مقابلے میں ان کے اندر جلال بہت زیادہ تھا، کافروں سے نفرت ان کو بہت زیادہ تھی، اسلام سے محبت ان کو بہت زیادہ تھی۔ اسلام سے تو سبھی محبت کرتے صحابہ، لیکن کفار سے سخت نفرت کرنا اور کفر کو ناپسند کرنا یہ ایک الگ چیز جو تھی وہ فاروق اعظم کے اندر تھی، اس لیے ان کو بہت زیادہ شدت پسند بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ شدت فاروق اعظم کے اندر تھی، شدید محبت اللہ سے، شدید نفرت کفر سے، اور اتنے دلیر، اتنے حوصلہ مند اور ایسی ہمت تھی فاروق اعظم کی کہ حیران ہو جاتے تھے لوگ دیکھ کر کہ یہ کیسے دلیر ہیں۔ معقولہ آپ ہجرت کے واقعات کو دیکھ لیں، جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا اور شہر مکہ کو چھوڑنا پڑا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی جا رہے ہیں، تو اس اثنا میں راتوں میں چھپ چھپ کر جانا پڑتا تھا صحابہ کرام کو، اور اس وقت میں جس نے اعلان کر کے سب کے درمیان میں کہ میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے مدینہ، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ آ کر مجھے روک لے، جس کو اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہے وہ آ کر مجھے روک لے، اس طرح باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے پاس آ کر طواف کعبہ کرتے ہوئے دن کے درمیان میں روشن آسمان، روشن سورج کے ساتھ میں جو روانہ ہو رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ اعلانیہ ہجرت کرنے والے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت زیادہ محبت کی، اور ارشاد فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاشان اقدس میں جلوہ فرما ہے، اتنے میں چند لڑکیاں آئی اور آ کر اجازت لے کر دف بجانے لگی، دف بجاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بجا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر آئے اور اندر اجازت مل گئی، اندر آ کر بیٹھ گئے، تو وہاں پر وہ بچیاں ویسے ہی دف بجاتی رہی۔ اس کے بعد پھر فاروق اعظم نے اجازت چاہی، اور جب عرض کیا کہ میں عمر حاضر ہونا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ لڑکیاں دف کو چھپا دیا، اس کے اوپر خود بیٹھ گئی جیسے وہ دف نہیں بجا رہی تھی۔ تو وہ دیکھ کر صحابہ کے وہاں پر پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے تو یہ لڑکیاں دف بجا رہی تھی ابو بکر کے سامنے اور آپ کے سامنے، لیکن عمر آئے تو یہ رک گئی ہیں لڑکیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب سے جدا گانا ہے، خدا کی قسم
ان کو اللہ نے وہ شان عطا کی ہے اور وہ شان قیامت کے دن بھی عطا کرے گا کہ انسانی عقل سوچنے سے خالی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن جس سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے ہاتھ ملائے گا سب سے پہلے، وہ کوئی اور نہیں، وہ فاروق اعظم ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مصافحہ کرے گا، یہ ہم سمجھ نہیں پاتے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہاتھ سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، جسم اور جسمانیت سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ اس کے باوجود حدیث مبارکہ میں ہے، میں ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں، میں حاکم کی حدیث سنا رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کر داخل جنت فرمائے گا۔ یہ ہے ان کی شان، یہ ان کی عظمت ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نیک لوگوں کا ذکر کرو تو پھر عمر کو یاد کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق بولتا ہے۔ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ تو چراغ ہیں فاروق اعظم۔ جنت کتنی خوش نما ہے، کیسی خوبصورت ہے، نہ کسی نے گمان کیا، نہ کسی کے دل پر خیال آیا، نہ کسی کے ذہن پر کوئی قطرہ آیا کہ کیسی ہوگی جنت، لیکن اس کے باوجود بھی اس عظمت والی جنت کے چراغ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شخص تمہارے درمیان رہے گا، فاروق اعظم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا جب تک یہ شخص تمہارے درمیان رہے گا تب تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جب سو رہے تھے گھر میں، ان کا ایک غلام داخل ہو گیا گھر میں، جیسے غلام داخل ہوا تو ان کو ناگوار گزرا کہ اس طرح بغیر اجازت کے غلام اندر آ گیا ہے، تو آپ نے اس وقت رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ کاش کہ کسی کو بغیر اجازت گھر میں آنے کی اجازت نہ ہوتی، بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا حرام قرار دیا جاتا۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی، خواہش ظاہر کی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرما دیے اور بند کر دیا گیا کہ بغیر دستک دیے، بغیر اجازت لیے تم کسی کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے۔ یہ گھروں میں جو جاگتے ہوئے ہم دروازوں پر دستک دیتے ہیں، بغیر اجازت کسی کے پاس نہیں جاتے، یہ خواہش کس کی تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے کعبہ معظمہ کے اندر، تو حتیم کے دائرے کے قریب میں جو مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قدم مبارک جہاں تھا، وہ ابراہیم کو مصلی بنانے کی جو خواہش تھی، یہ کس نے کی تھی؟ یہ حضرت عمر بن خطاب کی خواہش تھی۔ اللہ نے اسی کا حکم نازل فرمایا اور مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم آیا۔ تو آج بھی اس وقت بھی جب نماز ہوتی ہے کعبہ معظمہ میں تو مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جاتا ہے، امام وہیں پر ٹھہرتے ہیں۔ تو وہ عظمت والی جگہ کو جو مصلی بنایا جائے امام کے لیے، یہ خواہش حضرت فاروق اعظم کی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور وہ ام المومنین ہیں ہمارے۔ انہوں نے اس وقت میں جب پردے کا حکم نہیں تھا، ابھی قرآن مجید میں احکام پردہ نہیں آئے تھے، اور اس وقت میں یہودی دیکھ لیا کرتے تھے مسلمان عورتوں کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کوئی یہودی نہ دیکھے، یہ خواہش کس کی تھی؟ فاروق اعظم کے دل میں تمنا تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پردے کی بات کی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جب فرمایا تھا کہ وہی تو ہمارے گھر میں آتی ہے اور تم ہم سے یہ کہتے ہو، اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کہ پردہ کیا جائے اور نبی کی عورتیں دیگر عورتوں سے جدا گانا ہے، اور پردے کے احکامات جو نازل ہو گئے کہ غیر مرد کے سامنے عورتوں کا نہیں جانا، جیسے پردہ کرنا شریعت نے جو نافذ کیا ہے، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے اہم چیزیں ہوتی ہے وہ فاروق اعظم ہی کے خیالات بہت ملتے ہوتے تھے۔ قرآن کے احکامات جو آئے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاروق اعظم کی خواہش کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا، معاذ اللہ، اس طرح نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزاج قرآنی مزاج تھا۔ آپ جنگ بدر کے واقعات کو دیکھ لیں،
جب جنگ بدر ہوئی، کافر مارے گئے اور بھاگ گئے، قید ہوئے، جو قید ہو گئے ان قیدیوں کے تعلق سے فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ ہوا، لیکن فاروق اعظم نے اس وقت خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم فدیہ لے کر انہیں نہ چھوڑیں گے بلکہ ہم ان کی گردن مار دیں گے کافروں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اس چیز کو تو قبول کر لیا، اس چیز کو تو صحابہ کا جو عمل تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات اعلان فرمایا، لیکن اس بات کو زیادہ پسند کیا گیا کہ فاروق اعظم جس طرح سے کافروں کی گردن مار دینا چاہتے تھے وہ زیادہ بہتر ہے، تو معلوم ہوا یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ رکھا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عمر حق کے ساتھ ہے اور حق عمر کے ساتھ ہے، یہ آپ کی شان ہے، اور ارشاد فرمایا شیطان عمر سے ڈرتا ہے، اور ارشاد فرمایا حق ہمیشہ عمر کے ساتھ رہے گا۔ اور ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم خواب بیان فرما رہے تھے، اکثر ہوتا یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھ لیا کرتے کہ کسی نے کچھ خواب دیکھا ہے، تو صحابہ عرض کرتے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا تعبیر بیان کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ میں نے جو ڈول پانی سے نکالا ہے کنویں سے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا نام لیا، فرمایا کہ ابو بکر نے پانی سینچا لیکن انہوں نے تھوڑا سا پانی نکالا، اس کے بعد عمر آئے کنویں کے پاس، انہوں نے پانی نکالا تو بہت زیادہ سیراب کیا۔ اس سے مراد یہاں پر یہ تھی کہ انہوں نے خلافت کو بہت زیادہ چلانا ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں چلانا ہے اور بہت ہی طاقتور انداز سے سیراب کرنا ہے اسلام کو۔ تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو داخل اسلام ہوئے اور بہت بڑے پیمانے پر جو اسلام پھیلا، وہ کسی اور کی کاوشیں نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، سچے غلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے دور خلافت میں اسلام بہت زیادہ پھیلا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اسلام کو مضبوط کیا، اور مضبوط کرنے کے بعد اس وقت میں اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، اپنے وصال سے پہلے اپنے خلافت کے لیے ولی عہد بنا دیا عمر بن خطاب کو۔ اور 22 جمادی الاخر کو جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پردہ فرمائے، وہ منگل کا دن تھا، تو اسی دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنے۔ سب سے پہلے امیر المومنین آپ ہی کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے پہلے امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم نے اسلام کو جو پھیلایا، بہت زیادہ پھیلایا۔ یہ فتوحات کا جو سلسلہ ہے فاروق اعظم کے دور کا، یہ حیران کن ہے۔ 3 لاکھ مربع میل تک فاصلے تک پھیل گیا اسلامی جو فتوحات کا سلسلہ، دائرہ جو پھیل گیا تھا، زمین کا رقبہ بہت زیادہ جو پھیلا، وہ فاروق اعظم کا دور ہے۔ دمشق جو ہے، ملک شام کے اندر کا جو شہر ہے دمشق، اور پھر منات، یہ علاقے جنہوں نے فتح کیے اور داخل اسلام کیے، وہ کوئی اور شخصیت نہیں، فاروق اعظم کی ذات ہے۔ بالبا ہے اور بصرہ جو کہلاتا ہے علاقہ عراق کے اندر، وہ اور مدائن کے علاقے اور تبریہ کے علاقے، احوز کے علاقے، یہ تمام علاقے جو پھیلتے گئے، اسلامی لشکر جس جگہ پر جاتا کامیابی کی سمت اور بڑھتا، اور لشکر اسلام کو اللہ اور طاقت کے ساتھ بلندی اور عزت سے نوازتا۔ اس طرح سے تقرید کا علاقہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ہی فتح کیا، اور خسارین کا علاقہ بھی آپ ہی نے فتح کیا، اور اس کے علاوہ جو ملک دمشق کا علاقہ اور ملک عراق اور بصرہ، یمن کے آگے کے علاقے، یہ تمام جتنے بڑے بڑے علاقے ہیں، یہ تمام علاقے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کے اندر آتے چلے گئے۔ حلب شہر جو آج کل ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ وہاں پر بہت خون ریزی ہو رہی ہے بشار الاسد جو وہاں کا ڈکٹیٹر ہے اس کی طرف سے، تو وہ حلب شہر جو ہے اس کو جنہوں نے فتح کیا، اور اس کے علاوہ انتراکیہ بول کے علاقہ تھا، وہ بھی حضرت فاروق اعظم ہی نے فتح کیا۔ بیت المقدس جو مسجد صحابہ کی، انبیاء کی جو مسجد ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا، بیت المقدس بھی کہا جاتا، یعنی فلسطین کی وہ سرزمین جس کو سب سے پہلے جس نے فتح کیا وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اسلام بہت زیادہ جو پھیلا وہ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، وہ مبارک دور ہے۔
وہ سب سے زیادہ اچھا دور تھا جس کے اندر اسلام بہت زیادہ طاقتور تھا. کافر کے بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے وہ بھی مسلمانوں سے ڈرتے تھے. اسلام کا نام بہت زیادہ احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا. ڈرتے تھے لوگ مسلمان کے نام سے کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے جنگجو لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت علم والے لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت ہنر والے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, فوجی ہوتے ہیں. اس طرح سے جو ہماری دھاک بیٹھی تھی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی. یہ سب سے پیارا, سب سے سنہری دور ہمارا جو رہا ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے. اور آپ کا جو لباس تھا وہ بالکل غریب انداز کا لباس تھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قد میں بہت اونچے تھے اور ایسا دکھتا جیسے دیگر صحابہ کے ساتھ جب آپ چل رہے ہوتے تو جیسے آپ کسی سواری پر بیٹھے ہیں. قد بہت زیادہ اونچا تھا دیگر صحابہ سے. اس کے علاوہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سر پر بال بہت کم تھے. ادھر کے جو سامنے کا جو حصہ ہوتا سر کا, اس پر بال کم تھے اور زیادہ تر بائیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے, بائیں ہاتھ سے کام کرتے تھے, سیدھا ہاتھ کم استعمال کرتے اور بہت زیادہ جو کام ہوتا وہ بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ ہو یا دیگر جنگ کے معاملات ہو, اس وقت میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے. اور آپ جو فیصلے کیا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے کیا کرتے. ایسا نہیں کہ کسی محل کے اندر بیٹھے ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اسلام میں, اس کے بعد بادشاہت آئے گی. تو یہ خلافت کیا ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور, فاروق اعظم کا دور, عثمان غنی کا دور, حضرت علی کا دور, اس کے بعد 6 ماہ حضرت امام حسن کا دور. تو یہ 5 جو صحابہ ہیں, یہ 5 عظمت والے, یہی خلافت والے ہیں اور یہ خلفائے راشدین ہیں. تو خلفائے راشدین عموماً 4 کہا جاتا ہے, حالانکہ خلفائے راشدین اگر کہا جائے تو اس میں حضرت امام حسن بھی داخل ہے. 5 ہے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال فرمایا میری بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو خلافت میں اور بادشاہت میں فرق کیا ہے؟ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی اور حضرت حذیفہ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی فاروق اعظم کی. تو انہوں نے پوچھا فاروق اعظم نے خلافت اور بادشاہت میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب کسی سے ٹیکس لیا جائے اور ان پر خرچ نہ کیا جائے تو وہ بادشاہت ہے. جب کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کیا جائے اور ان پر جبر نہ کیا جائے, ظلم نہ کیا جائے, ان سے وصولی نہ کی جائے تو بادشاہت نہیں ہے, وہ خلافت ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا کام کیا. نہ رہنے کے لیے محل بنایا, نہ کوئی خلا بنایا, اور نہ اپنے رہنے کے لیے کوئی حویلی بنائی, نہ کوئی بڑا سا دیوان اپنا سجا کر رکھا تھا, بلکہ اپنے گھر میں رہا کرتے, وہی گھر جو پہلے سے تھا اسی انداز کا گھر. کھانے میں اتنی کمی کر دی تھی آپ نے کہ ایک دسترخوان پر ایک وقت میں آپ کے کبھی 2 قسم کے سالن نہیں ہوا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دسترخوان ہمیشہ دسترخوان پر ایک سالن ہوا کرتا. اور لباس ایسا تھا کہ لباس کے اوپر پیوند لگے ہوتے تھے. جب ملک فلسطین فتح ہوا اس وقت میں آپ جو لباس پہنے تھے وہ لباس ایسا عجب تھا کہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے. تو کچھ پیوند تو کپڑے کے لگے ہوئے تھے اور بعض پیوند تو چمڑے کے لگے ہوئے تھے. کتنا عجب محسوس ہوتا ہوگا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے جو اس طرح کا لباس پہنا کرتے اور عمدہ سواری کو پسند نہیں کرتے. حتیٰ کہ آپ اپنے جو گورنر ہوتے جو الگ الگ جگہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بصرہ میں گئے ہوئے ہیں, کوئی ملک شام میں گئے ہوئے ہیں, کوئی حلب میں گئے ہیں, کوئی یمن میں ہے, کوئی مصر میں ہے, تو جتنے بڑے بڑے گورنر آپ بھیجا کرتے تھے لوگوں کو حاکم اور گورنر بنا کر, ان کو 4 باتوں کی نصیحت کر دیا کرتے تھے کہ ان 4 چیزوں پر لازماً عمل کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ ترکی گھوڑے استعمال نہ کرے. یعنی گورنر اپنی شان شوکت کے لیے ترکی جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں, بہت قیمتی ہوتے ہیں. تو گورنروں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ اس طرح کے ترکی گھوڑے استعمال نہ کرے, اپنے دسترخوان پر 2 قسم کے سالن نہ رکھے, قیمتی نرم کپڑا نہ پہنے بلکہ رف کپڑا جیسا ہوتا ہے, سوتی کپڑا جس کو کہتے ہیں, صوفی جیسے لوگ پہنتے ہیں ٹاٹ کے کپڑے. خود فاروق اعظم کا جو لباس ہوتا ہے وہ صوفیانہ لباس ہوتا تھا, موٹا کھدڑ کا کپڑا آپ پہنا کرتے تھے, اس میں بھی پیون لگے ہوتے تھے. اور چوتھی بات آپ جو اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے وہ یہ حکم تھا کہ دروازے پر کسی سنتری کو نہ رکھیں کہ سنتری دروازہ بند رکھے گا, کوئی آنے جانے والے کے لیے روک ٹوک ہوگی. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ جو آنا چاہ رہا وہ ملاقات کے لیے آ سکے, کسی کو رکاوٹ نہ رہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں
اس طرح سے گورنرز کے لیے حکم تھا، اور خود آپ جو لباس پہنتے اور آپ جو کھایا کرتے تھے وہ بڑا مسکین انداز رہتا تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں۔ حضرت حفصہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سسر ہوتے ہیں رشتے میں ایک طرح سے، ویسے ہی آپ بھی رشتے میں سسر ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے لیے حضرت عمر نے جب خیال کیا تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کے نکاح کے لیے حضرت عثمان غنی سے بات کی، تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ نہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، اس طرح سے فرما دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن عثمان نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیٹی کا نکاح عثمان سے بہتر سے کرے گا، اور عثمان کا نکاح تمہاری بیٹی سے بھی بہتر سے کرے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا، اور پھر حضرت عمر بن خطاب کی جو بیٹی ہے یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اللہ کے حکم سے۔ اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حاضر آئے، اور آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب عمر کو موت آئے گی تو اسلام روئے گا، عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ یہ بات کسی اور نے نہیں، جبریل امین نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں طبرانی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس کسی نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرفہ پر عموماً عمر پر خصوصاً فخر کیا ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان سب کی امت میں ایک محدث ضرور ہے، اور میری امت کا محدث کوئی اور نہیں، وہ عمر ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، محدث کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں وہ محدث ہوتا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے، وہ شان والے صحابی، وہ عظمت والے صحابی جنہوں نے بہت زیادہ اسلام کو نفع پہنچایا۔ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، ہر جگہ پر اسلام کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، اس کے بعد جتنی جنگ حنین وغیرہ چلتی رہی، ہر جنگ کے اندر جنہوں نے شرکت کی ہے، اسلام کے لیے لڑتے رہے ہیں، وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے جینا، اسلام کے لیے مرنا جنہوں نے کام کیا، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، بہت زیادہ فرق کرنے والے، اور خواب کے ذریعے جن کو اذان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اذان ہونی چاہیے، کیونکہ جب اسلام کے اندر نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا تو نماز کے لیے لوگوں کو کیسا اکٹھا کریں، تو خواب میں جو بیان کیا گیا کہ اذان دے کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تو اس میں بھی جنہیں خواب آیا تھا اس میں ایک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی تھی کہ اس طرح سے لوگوں کو جمع کیا جانا چاہیے۔ فاروق اعظم چونکہ کپڑا بہت ہی پیوند والے پہنتے، کھانا بہت ہی کم کھایا کرتے، اور بہت ہی مسکین قسم کا جیسا کھانا ہوتا وہ کھا لیا کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ ذوف ہو گیا تھا تو بیت المال سے آپ کو شہد دیا جا رہا، تو آپ نے صحابہ سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہوتی ہے تو پھر میں بیت المال سے یہ کھاتا ہوں، ورنہ مجھ پر یہ حرام ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو انہوں نے ہر چیز سے، قیمتی چیز کھانے سے اپنے آپ کو روکا۔ تو حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو فاروق اعظم کے فرزند ہے، دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے بات کی، کیونکہ صحابہ آپس میں بات چیت کرنے لگے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی
کہ عمر بن خطاب کے پاس جا کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کر ان سے یوں کہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں اور پیوند والے کپڑے نہ پہنیں، کیونکہ دیگر ممالک سے بڑے بڑے بادشاہوں کے قاصد آتے ہیں اور آپ اس طرح پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بولنا چاہتے تھے صحابہ، لیکن آپس میں مشورہ کیے، لیکن کسی نے بھی ہمت نہیں کی کہ جا کر فاروق اعظم سے یہ بات کہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ ہم عبداللہ سے کہیں گے، یعنی حضرت فاروق اعظم کے فرزند سے کہیں گے، اور ام المومنین سے کہیں گے۔ ام المومنین جب اگر فرما دیں تو پھر فاروق اعظم ان کو پر ناراض نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے جا کر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحابہ نے یہ بات کی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا جائے کہ وہ عمدہ کپڑے پہنے۔ تو جب حضرت حفصہ نے فرمایا تو فاروق اعظم نے فرمایا اس وقت ان کے جواب میں کہ میرے دو ساتھی ایسے ہی کپڑوں کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے اور مجھے قیمتی کپڑا نہیں پہننا ہے۔ تو یہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں ایک صحابی نے بعد میں یوں کہا جب آپ پردہ فرما چکے کہ اب حضرت ابو بکر کے پاس دنیا نہیں آئی تھی اور عمر کے پاس دنیا آئی تھی، لیکن آپ نے دنیا کو ہکال دیا، لیکن اس کے بعد دنیا ہمارے پاس آئی تو ہم نے اپنے پیٹوں میں دنیا کو بھر لیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان تھا، اس طرح سے جو میں نے بیان کیا۔ تو اس طرح سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات ہے جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ عزت بخشی، اور جب یہ دنیا سے پردہ فرمانے کا جب وقت آیا تو اس وقت میں یہ تھا کہ آپ نے حج کیا اور امہات المومنین نے بھی حج کیا، اور آپ وہاں سے جب آ رہے تھے واپس تو مقام مینا کے اندر آپ نے اپنے گھوڑے کو بٹھا دیا، گھوڑے کو بٹھا کر لمبے لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر مینا کی سرزمین پر دعا کی کہ اے اللہ عمر بڑا ضعیف ہو گیا ہے، تو عمر کو اور زیادہ ذوف سے پہلے کہ جب اس کا دماغی خلل پیدا ہو جائے اس سے پہلے تو اپنے پاس بلا لے۔ ان کی بارگاہ میں یہ دعا، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ واپس جب آ گئے مدینہ منورہ تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک مرغ آپ کو ٹھونگا مار رہا ہے، 2 ٹھونگے اس نے مرغ نے مارے۔ تو آپ نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد صحابہ کے درمیان میں خواب بیان کیا اور فرمایا کہ اس خواب کی اور تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ اس کے بعد آپ کا وقت چونکہ حقیقت میں قریب آ گیا تھا، فیروز ابو لولو نامی ایک کافر تھا، مجوسی جو آگ کی پرستش کرنے والا، اس نے فاروق اعظم کے پاس آ کر ایک مسلمان کی غلط شکایت کر دی کہ اس نے مجھ پر زیادہ پیسوں کا بوجھ ڈالا ہے۔ آپ نے مسلمان ہی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ وہ حق پر تھا۔ تو اس پر فیروز ابو لولو بہت زیادہ نفرت اور غصے کے ساتھ وہاں سے گیا، اور جانے کے بعد اس نے ایک تیر اور تلوار وغیرہ کو ایسڈ کے اندر رکھ دیا، اور ایسڈ میں رکھ کر اس کو بہت 3 دن تک ایسڈ میں رکھا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ لے کر آیا مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ فاروق اعظم وہاں پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد جب آپ کا طریقہ تھا کہ صفوں کو دیکھ لیا کرتے کہ صفیں درست ہے یا نہیں ہے، تو جب صفوں کو پورا دیکھ رہے تھے اس کے بعد آ کر آگے کی صف میں ٹھہر کر فاروق اعظم نے نماز شروع ہی کی۔ اس نے تیزاب سے بھرے اس تلوار سے ایک آپ کے مونڈے پر مارا اور ایک دوسرے کندھے پر بھی مارا، اور اس کے بعد پیٹ کے اندر بہت تیز گھاؤ لگانے والا حملہ کیا۔ وہ حملے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لائے، اور اس کے بعد اس نے وہاں پر دیگر صحابہ کو بھی مارا، تو 6 صحابہ شہید ہو گئے، 6 صحابہ زخمی ہو گئے، اور بعض صحابہ نے جو چادریں تھی وہ چادریں اٹھا کر اس کے اوپر پھینکی۔ تو پھینکنے کے بعد چادروں میں جب لپٹ گیا اور اس سے فیروز ابو لولو نے خطرہ محسوس کیا کہ شاید مجھے پکڑا جائے گا، تو اس نے اپنے آپ کو مارتا ہوا خودکشی کر لیا۔ اس طرح وہ خودکشی کر لیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فوری سے 2 رکعت نماز انہوں نے وہاں پر فجر کی پڑھائی، اور بالکل مختصر صورتیں پڑھ کر نماز کا جلدی سے سلام پھیر کر فاروق اعظم کی طرف سارے کے سارے صحابہ دوڑ کر آئے، اور آنے کے ساتھ ہی پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ فاروق اعظم پر حملہ ہو گیا ہے مدینے میں مسجد نبوی کے اندر، اور وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے مہینے میں حج کے بعد واپس آئے تھے، انہی دنوں میں یہ ہو گیا 27 تاریخ، بعض روایتوں کے مطابق حج کے مہینے میں 28 تاریخ کو آپ پر جان لیوا حملہ ہوا، اور 1 محرم کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اس دن
جب آپ زخمی تھے اس وقت میں آپ نے آنکھ کھولی اور پوچھا کیا فجر کا وقت باقی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں امیر المومنین، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے قبلے کی طرف رخ کر دو، تو آپ کا رخ قبلے کی طرف کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز وہاں پر ادا فرما لی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کیا نماز کے بغیر بھی کوئی آدمی مومن رہ سکتا ہے؟ اس طرح کا ایک تاریخ ساز جملہ آپ نے بیان کیا، اور اس کے بعد صحابہ لے کر آ کے شربت پیش کیے، اور وہ دودھ کا شربت تھا جس کے اندر انجیر پیسی ہوئی تھی، آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے اس کو پیا، چونکہ انتڑیاں کٹ گئی تھی، پیٹ میں سے باہر نکل گئی تھی کچھ انتڑیاں، اور وہ دودھ بھی نکل گیا اس طرح سے باہر، وہ بچا نہیں رہا وہ، تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، تو اس وقت فاروق اعظم نے فرمایا حرج ہو کہ نہ ہو عمر قتل ہو گیا ہے، یہ اس طرح سے انہوں نے بیان کیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمانے کا جب وقت آیا تو اتفاق سے وہاں پر ایک شخص، ایک لڑکا آیا تھا ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے، تو آپ نے دیکھا اس کو، دیکھا کہ وہ آ کر ملا ہے، دعائیں لے کر واپس جا رہا ہے۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کے پیر کے شلوار کے جو پائنچے ہوتے پائجامے کے وہ بہت زیادہ نیچے تھے، تو آپ نے اس کو اشارے سے بلایا، پھر وہ آنے کے بعد بیان کیا آپ نے کہ اس کو اوپر کر لیں، یہ اس کو اوپر کر لیں، اللہ کو اس طرح کا لباس پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دعوت کا کام کیا ہے، ایسی حالت میں بھی جنہوں نے تبلیغ کا کام کیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، اور بتا دیا کہ ایسی حالت میں بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے مسجد نبوی کی سب سے پہلے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اور یہی فاروق اعظم آج بالکل بستر پر پڑے ہوئے ہیں 3 لاکھ مربع میل پر، جن کی خلافت ہے، اور کوئی شخص بھی اسلام میں رہتا ہوا فاروق اعظم کے خلاف نہیں رہ سکتا، کیونکہ ان کا فرمان پر، حکم پر سر جھکانا اور ان کی بات کو ماننا ہر مسلمان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بڑی شخصیت، ایسی عظیم شخصیت دنیا سے پردہ فرما رہی ہے، تو صحابہ رو رہے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں ان کو مقرر کر دیتا، اور پھر فرمایا کہ معاذ بن جبل ہوتے تو میں ان کو بھی خلیفہ مقرر کر دیتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا 6 افراد کی جیوری بنائی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پردہ فرمانے سے قبل کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا مسلمانوں کا۔ 6 صحابہ کا نام لیا اور فرمایا کہ ان لوگوں میں سے کسی کو چن لیا جائے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہوں گے، مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن میرا بیٹا امیر المومنین نہیں بنے گا، خلافت میں اس کا حصہ نہیں رہے گا۔ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے سے منع کر دیے۔ باقی 6 جو صحابہ کے نام لیے اس میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان بن عفان کا نام لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ۔ تو ان 6 صحابہ کے نام لیے، تو ان 6 صحابہ کے اندر آپ نے حکم فرمایا کہ ان میں سے چن لیا جائے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ جاؤ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام میرا عرض کرنا، اور یہ عرض کرنا کہ وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حجرے میں عمر دفن کے لیے جگہ مانگتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہزادے عبداللہ پہنچے ام المومنین کے پاس، اس حجرے میں آج جہاں پر سنہری جالیاں ہیں، جہاں پر سبز گنبد ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لیا، جہاں پر حضرت ابو بکر کا بھی مزار ہے۔ ان 2 مبارک مزاروں کے پاس میں دفن ہونے کی خواہش رکھتے تھے حضرت فاروق اعظم، اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جگہ مانگی، تو فاروق اعظم کو انہوں نے جگہ عطا کرتے ہوئے رو رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں دفن ہونے کے لیے میں نے چاہا تھا، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس طرح سے حضرت فاروق اعظم کو انہوں نے جگہ عطا کر دی، اور جب آ کر ان کے شہزادے نے سنا دیا کہ آپ کے لیے ہاں فرمایا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں چونکہ ابھی خلیفہ ہوں، لہٰذا اس وجہ سے ہو سکتا مروت کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے کیا ہو، لہٰذا میں جب انتقال کر جاؤں دوبارہ پھر ام المومنین سے اجازت لینا، اگر جب اجازت دے دیں تو پھر مجھے وہاں پر دفن کرنا، رسول پاک کے اور حضرت ابوبکر کے
قرب میں مجھے جگہ دینا، اور اگر وہاں پر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ پھر پوچھا گیا، آپ جب پردہ فرما گئے، غسل ہو گیا اور آپ کا کفن تیار ہو گیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی، اور پھر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے حجرے میں دفن کے لیے جگہ عطا کر دی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، یہ جانثار صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت حاصل کیے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، جن کی خلافت میں اسلام بہت زیادہ ترقی کیا، بہت زیادہ طاقت کے ساتھ فیصلے کرتے اور حق بہت زیادہ بولا کرتے، حق سے ہٹ کر کچھ بولا نہیں کیا کرتے۔ فاروق اعظم ہے، جب مصر کے اندر آپ کی خلافت کے اندر مصر کے اندر سے ایک خط آیا صحابی رسول کا، گورنر وہاں سے بھیجا کہ یہاں پر ایک دریا بہتی ہے اور وہ دریائے نیل ہے، جس کے اندر بہت بڑی طغیانی بھی آتی، پانی بھی رہتا، اور یہاں پر سب لوگ اسی کے ذریعے پانی استعمال کرتے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے یہاں پر پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو سونا چاندی وغیرہ پہنا کر، اچھا لباس پہنا کر ایک لڑکی کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سال کی ایک تاریخ آتی ہے اور 11 تاریخ ہوتی ہے، اور وہ مہینہ فلاں ہوتا ہے جس میں لڑکی کو اوپر سے دریا میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، تو پھر سال بھر تک پانی چلتا رہتا ہے۔ تو اس کو میں نے بند کر دیا ہے، میں نے اس سلسلے کو روک دیا ہے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی میں نے روکا، پانی رک گیا ہے دریا کا۔ اب اس کے بعد لوگ ہجرت کر کے یہ علاقے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ خط جب آیا فاروق اعظم کے پاس، تو انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ تم نے جو کیا بالکل درست کیا، کہ اسلام اس طرح کی چیزوں کو، لغویات کو اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک خط اور میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ خط دریا کے اندر ڈال دینا۔ تو وہ خط بھی بھیج دیا اور یہ خط بھی دے دیا۔ 2 خط لے کر قاصد جب ملک مصر پہنچا، وہاں کے گورنر نے دیکھا، صحابی رسول نے دیکھا خط کو، اپنا خط پڑھ لیا، پھر وہ خط دیکھا جو دریا کے لیے انہوں نے لکھا تھا کہ دریا میں ڈال دینا۔ اس خط کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے۔ اے دریا، اگر تو اپنے آپ سے بہتا ہے تو تو رک جا، تجھ سے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ دریا کو اللہ جاری فرما دے۔ یہ خط تھا، دریا کے اندر ڈال دیا گیا، اور وہ ڈالنا تھا کہ پانی نکل آیا اور دریا ایسا اوپر سے بہنے لگا، 16 ہاتھ اونچا پانی بہنے لگ گیا۔ رات میں دریا کے اندر خط ڈالا گیا، صبح ہوئی تک پانی اتنا جوش سے آیا کہ پورے کے پورے علاقے کے اندر، مکمل سارے مصر کے علاقے کے اندر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ ہر سال ہم ایک عورت کو بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہوا۔ یہ فاروق اعظم ہے جنہوں نے لغو چیزوں کو، غلط چیزوں کو انہوں نے ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار کی، رسول پاک کے صحابی حضرت ابوبکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، مسجد نبوی کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر گفتگو کریں گے۔ یہ حیات الصحابہ کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ 9 بجے سے 9:45 بجے کے آس پاس تک بیان ہوگا۔ آپ تمام بھائیوں سے میں ملتمس ہوں کہ صحابہ کے واقعات سے جوش ایمانی ملتا ہے، اور انسان کو، ہمیں مسلمان کو پکا معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری۔ تو اسلاف کی حیات مبارکہ کو سمجھنے، سیرت صحابہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ساتھ ساتھ ایسے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کتابوں میں، بہت پڑھنے کے بعد جو چیزیں ملتی ہیں وہ واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ دیگر بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ کل بھی میں نے اس عنوان پر بیان کیا، لیکن سارا بیان ہونے کے بعد جب وہ لائیو بتا رہا تھا، لیکن اس طرح سے وہ جاری نہیں ہو سکا تھا، بیان اپنے ٹائم پر ہوا تھا، لیکن اس کی کچھ اس طرح سے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے دوبارہ اسی عنوان پر بیان ہوا، یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں اور ان پر گفتگو کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور آپ کے شیئر کر کے لوگوں تک پہنچانے کو قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دونوں
نور عطا فرمائے، ذو نورین فرمایا، یعنی اپنی دونوں شہزادیوں سے نکاح کیا، اس عنوان پر کل خطاب ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔